بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت ہی گنہگار تھا، سریعاً گناہ کرتا تھا، بڑا بد کردار تھا، شرابی تھا، زناکار تھا، اور اس کے محلے والوں نے، بستی والوں نے اسے دھکے مار کے اپنے گاؤں سے، بستی سے نکال دیا، اور وہ شخص جنگل کی طرف چلا گیا اور ایک وقت تک وہاں میں رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ بیماری نے اسے دبوچ لیا اور بیماری اسے آن پہنچی اور وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیماری نے شدت اختیار کی اور وہ اٹھنے اور بیٹھنے سے قاصر ہو گیا، وہ شخص کھانا اور پانی تک بھی خود لینے سے قاصر ہو گیا، تو اس شخص نے اپنے رب سے رابطہ کیا، اپنے رب سے تعلق قائم کیا، اپنے رب سے رجوع کیا اور دعا کی کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اگر میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، میں مانتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، لیکن اگر میرے گناہ تیری رحمت سے کم ہیں تو اے میرے پروردگار، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن اگر میرے گناہ تیری رحمت سے بڑھ چکے ہیں اور میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں، تو اے میرے رب، تو ساری مخلوق کے گناہ میرے حصے میں شامل کر دے، تو ساری مخلوق کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دے اور مجھ اکیلے کو عذاب دے، مجھ اکیلے کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا، تاکہ باقی ساری تیری مخلوق جو ہے، باقی ساری انسانیت جو ہے، وہ عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے محفوظ رہے، تو سارے گناہ میرے حصے میں ڈال دے۔ میرے رب کی رحمت جوش میں آ گئی، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی موت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موسیٰ، فلاں جنگل کے اندر میرا ایک مقرب بندہ ہے، میرا ایک ولی ہے، آپ نے اس کی نماز جنازہ کا اہتمام کرنا ہے اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ اور رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ، اپنی برادری میں اعلان کر دو کہ جو اس شخص کا نماز جنازہ ادا کرے گا، جو میرے مقرب بندے کا اور میرے ولی کا، میرے دوست کا نماز جنازہ ادا کرے گا، میں اس کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو حکم جاری کیا تو سارے لوگ اس کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے، سب نے نماز جنازہ ادا کی اور پھر سب نے حسرت کی کہ ہم اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا وہ کون سا مقرب بندہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بخش دیا ہے۔ اور جب لوگوں کے اصرار پر اس کا دیدار کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہی شخص تھا جو گنہگار تھا، جو بد کردار تھا، اور لوگوں نے اسے اپنی بستی سے، اپنے محلے سے دھکے مار کے نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے کلیم، یہ تو وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنے گاؤں سے، بستی سے دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا، یہ بڑا گنہگار شخص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اس قدر مہربانی کیسے فرمائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تو میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ، لوگوں کو بتا دو کہ یہ گنہگار شخص تھا، بدکار تھا، لیکن اس نے رب کی رحمت کو دعوت دی، اس نے رب کی رحمت کو پکارا، اور اس نے میرے سے
میری رحمت کو تلاش کرتے ہوئے دعا طلب کی تو میں نے اس پر اتنا کرم کر دیا، اس نے اپنی گناہوں کو تسلیم کیا تو میں نے اس پر اتنا کرم کر دیا کہ میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا، اور اس کا نماز جنازہ ادا کرنے والے کو بھی معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں رب سے رابطہ کرنے کی، رب سے مانگنے کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا لمحہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں کہ جو رب کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی نظر کرم فرما دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔